جب وہ بھی رقم لی ہے، استعمال کی ہے اور اب جب واپس کرنی ہے تو اس کا رینٹ دینا ہے، تو کیا سود میں یہ صورت نہیں پائی جاتی ہے؟ دونوں الگ ہیں، ایک ہی ہیں، کیسے ہے؟ دیکھیے، بہت ساری تھیوریز پائی جاتی ہیں سود کے حوالے سے۔ جو لوگ دنیاوی تعلیم پڑھتے ہیں تو ان کو بطور نظریے کے پڑھایا جاتا ہے کہ سود اگر اختیار نہیں کیا جائے گا تو منی کی پرائز ڈی ویلیو جو اس کا ہونا ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی، ڈی ویلیو ہونا اس کا، اور آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ بہت ساری تھیوریز ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں صرف ایک ہی طرح کی تھیوریز پڑھائی جا رہی ہیں۔ بھائی، علماء کیا کہتے ہیں اور جو آپ کا سوال ہے اس کے مقابلے میں کیا جواب ہے، کبھی آپ وہ بھی تو ڈسکس کریں۔ سی اے کرنے والے، فائنینس پڑھنے والے، اکاؤنٹنگ پڑھنے والے، ان کے لیے دعوت فکر ہے۔ آپ نے تو اتفاقی سوال کیا، آپ کو شاید معلوم بھی نہ ہو۔ اسلامک فائنینس کورس جو ہم نے کر رکھا ہے، میرا سود پر لیکچر تھا، تو ایک سی اے کرنے والا بچہ تھا، اس نے سوال کیا یہ، تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھیں، جو روپیہ ہے وہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، اس کی مالیت میں کمی آتی ہے، اس سے تو ہمیں انکار نہیں ہے۔ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ روپیہ کیوں دیتے ہیں؟ آپ ٹریڈ کیوں نہیں کرتے؟ تجارت کر کے بھی تو روپیہ بڑھایا جاتا ہے نا۔ جی تو راستے دو ہیں۔ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی روپیہ ایک ایسا آئٹم بن جائے جو کرائے پہ چلا جائے، جی دنیا میں آج تک کوئی نہیں کرتا۔ اگر تھیوری ہے تو بتائیں ایسا کہاں ہوتا ہے کہ کرائے پہ لیا جاتا ہو پیسہ، سود پہ لیا جاتا ہے۔ تو فقہ اسلامی میں تقسیم کاری ہے، ایک طرف گڈس ہے، دوسری طرف کرنسی ہے۔ ٹھیک۔ کرنسی ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ چیز کرائے پر نہیں چل سکتی۔ کرنسی کا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے یہ، کرنسی کو کرائے پر نہیں چلایا جا سکتا۔ جو گڈس ہیں وہ کرائے پر چلانے کے لیے ہوتے ہیں، گڈس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، کرنسی کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔